اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل رہے ہیں. گھر کے اندر چاروں طرف پہرا ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے ہم اسے قتل کر دیں گے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہ رہے مکہ میں. لیکن اللہ رب العالمین جسے مدد کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. مسلمانوں یہ یقین رکھو، اپنے آپ میں وہ ایمان پیدا کرو، اپنے آپ میں وہ ایمان کا جذبہ پیدا کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک آڑ ہم نے ان کے سامنے کر دیا اور ایک آڑ ہم نے ان کے پیچھے کر دیا، جن سے ہم نے انہیں ڈھانک دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بھروسہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو. گھر سے نکل کر چلے گئے اور گئے تو کہاں گئے؟ اللہ اکبر. آج کے مسلمان ہوتے برداشت نہیں کر پاتے. آج کے یہ کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے اتنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کر پاتے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ایک غار میں چلے جاتے ہیں. غار، گفا، اور اس غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیتے ہیں. یا رسول اللہ رک جائیے، وہ غار ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے جانور ہوں گے، آپ رک جائیے، پہلے میں اسے صاف کرتا ہوں پھر آپ کو میں بلاؤں گا، آپ اندر آئیے گا. یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ. ہم تو کہتے ہیں مرنا ہے تو جا کر مرو، ہم پہلے کیوں جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف سوراخ ہی سوراخ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اپنی چادر کو پھاڑے اور ایک سوراخ کو بند کر دیے. ان کے علاوہ اور کئی سوراخ تھے. مسلمانوں کبھی اپنے آپ میں دیکھو کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے حق بھی رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کو بند کر دیے. دو سوراخ اور تھے، اپنے پیر مبارک اس میں رکھ دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ آپ اندر آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر نے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. آنکھوں سے آنسو نکل رہے، درد سے پریشان ہیں، تکلیف سے پریشان ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگانا گوارا نہیں کر رہے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد اتنا زیادہ ہو گیا، اتنی زیادہ تکلیفیں ہونے لگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. چند آنسو کے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا گرے. مسلمانوں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. پوچھنے لگے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں
میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میرے پیر نے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، یا رسول اللہ اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ درد سے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اپنا تھوک مبارک نکالے، اور جس جگہ پر وہ زہریلے جانور نے کاٹا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر وہ لگا دیے، پیر پر لگا دیے، درد ختم، بالکل ختم۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ نبی کی بیوی یہ خود بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس غار میں 3 رات تک ٹھہرے رہے۔ او پلنگ پر سونے والوں، اے سی اور کولر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والوں، مخمل اور چٹائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والوں، اور مسلمانوں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کر لیا کرو۔ ایک غار کے اندر نہ چٹائی، نہ پلنگ، نہ کھٹیا، کچھ بھی نہیں، 3 رات تک کن کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے۔ پوری دنیا کے اندر آج اسلام پھیل چکا ہے، تکلیف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے۔ کافروں نے قتل کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا ہے۔ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کر چکے ہیں، یعنی اس میں شیطان بھی داخل تھا، اس میٹنگ میں ابلیس بھی شریک تھا، اور ابلیس نے بھی ابو جہل کو سپورٹ کر دیا تھا کہ ہاں محمد کو قتل کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات تک ٹھہرے رہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ جاتے۔ یہ ایک ذہین اور سمجھدار نوجوان تھے۔ پوری حدیث پڑھوں گا، پھر میں کلیئر کروں گا، پوری بات کو میں بتاؤں گا۔ حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ، 1 نمبر پر خود ابو بکر، دوسرے نمبر پر بیٹا عبداللہ، دن بھر قریش کے ساتھ رہتے، دن بھر مشرکین مکہ کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں سنتے، جو خبر انہیں ملتی، اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور رات کا سایہ پڑتے ہی غار ثور میں چلے جاتے، اس غفا میں چلے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رپورٹ سنا دیتے کہ آپ کے بارے میں مشرکین مکہ یہ مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر صبح ہوتے ہی یعنی فجر کی اذان سے پہلے ہی غار ثور سے نکل کر پھر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے، اور قریش یعنی مشرکین مکہ یہی سمجھتے کہ اس نوجوان نے مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ کون تھے نوجوان؟ ان کے علاوہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، 1 نمبر ابو بکر، دوسرے نمبر پر ابو بکر کا بیٹا عبداللہ، تیسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام۔ نوکر نہیں کہہ سکتے، نوکر اور غلام میں فرق ہے، نوکر رکھے جاتے ہیں، غلام خریدے جاتے ہیں۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام دن بھر بکریاں چراتے رہتے،
दिन भर बकरियां चराते रहते और रात का साया पड़ते ही शाम होते ही बकरियों को हाथ कर गारे सूर की तरफ ले जाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बकरियों का दूध पेश करते, बकरियों का दूध पिलाते। मुसलमानों, वो नौकर था, वो गुलाम था, अबू बकर का बेटा जवान था। ये पटाखे फोड़ने वाले मुसलमान ना थे, ये रंग और होली खेलने वाले मुसलमान ना थे, वो ईमान वाले मुसलमान थे। उनके अंदर वो जज्बा था, वो ताकत थी, वो जुनून था। उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत थी, उन्हें अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। इन नौजवानों को न अल्लाह के नबी से मोहब्बत, न कुरान से मोहब्बत, न मस्जिद से मोहब्बत। ये नौजवान सिर्फ फितना करना जानते हैं, ये नौजवान सिर्फ पटाखा फोड़ना जानते हैं, ये नौजवान सिर्फ होली खेलना जानते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर कोई गैर मुस्लिम आकर आपके मस्जिद के सामने पटाखा फोड़ दे तो आप वो औजार लेकर निकलते हो, आप तलवार लेकर निकलते हो। शर्म नहीं आते मुसलमानों, शर्म नहीं आती नौजवानों, अपनी मस्जिद के अंदर खुद पटाखा फोड़ रहे हो और हल्दी और क्या कहते हैं कि होली खेल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इसे मुसलमानों को। शरीयत इनकी इजाजत नहीं देती। कोई भी हदीस, कोई भी कुरान ये नहीं कहता कि अगर खुशी मनाओ तो ऐश और इशरत की खुशी मनाओ, औजार के साथ खेलो, होली खेलो या पटाखा फोड़ो। कोई शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। वो भी नौजवान थे, दीन की खिदमत कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे थे। ये नौजवान कुरान से दूर हैं, हदीस से दूर हैं। इन्हें सिर्फ दुनिया चाहिए, इन्हें सिर्फ दुनिया कमाना है, इन्हें सिर्फ पावर चाहिए, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। कुरान से कोई मतलब नहीं, हदीस से कोई मतलब नहीं। ऐसे मुसलमान होते हैं, ऐसे मुसलमान नहीं हो सकते जो अपनी शरीयत को बदनाम करे, कुरान को बदनाम करे, हदीस के ऊपर अमल ना करे। ऐसे मुसलमान नहीं थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खत्म, यानी वो वफात पा चुके, दुनिया से रुखसत हो चुके। मुख्तसर में बताऊंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर बादशाह में देखा जाए एक नंबर पर, कुर्सी और पावर में देखा जाए एक नंबर पर। कितने मुल्कों को फतह किए। जब ईरान की बारी आई, ईरान का बादशाह पैगाम भेजता है कि बातचीत कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। वो यहूदी का उस वक्त यहूदी बादशाह था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो सहाबी को भेजते हैं। उस वक्त ना गाड़ी थी, ना हवाई जहाज और ना ही ट्रेन, घोड़े से जाते थे। अभी ईरान उनको पहुंचना है और उस वक्त गूगल मैप